اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان، آج پھر میں ساتھ ہوں شاہد کے۔ شاہد کی باتیں ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی۔ آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھا اور اس کو لائک کیا تو شاہد کے بہاف پر آئی ایم تھینکفل، اور جو لوگ ابھی تک نہیں دیکھ پائے تو دیکھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو ہزاروں لاکھوں ویڈیوز، ریلز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے معروف اور نامور اور مشہور اور مقبول لوگ ہیں جو ویڈیوز ڈیولپ کرتے ہیں آج کل۔ میری شروع سے کوشش اور خواہش یہی رہی، مختلف حوالوں سے، کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہوں، عام آدمی، معصوم آدمی، نارمل آدمی، یا وہ آدمی جو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا میرے پاس، تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر جتنے بھی کام ہیں ان سب کو کوشش کر کے ڈیل کیا جائے۔ اور کالمز میں لکھتا رہا ہوں، آج کل کم کر دیے ہیں، ظاہر ہے کہ اب توجہ ویڈیوز کی طرف آ گئی ہے، کیونکہ آپ سب لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، تو اسی سنانے کے لیے اب مجھے بھی تھوڑی سی اپنی اپروچ میں تبدیلی لانا پڑی ہے۔ تو ان کا جو کانٹینٹ ہے اس میں بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوں ویڈیوز یا دیکھتے رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بڑی بات کبھی بھی نہیں کی گئی، کوئی اچھوتی بات کبھی بھی نہیں کی گئی، بہت عام سی باتیں، ہماری روزمرہ زندگی کی باتیں، روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے ان کو ڈسکس کیا گیا۔ شاہد بھی ایسا ہی ایک نوجوان نما بوڑھا ہے جو بچہ بھی ہے اور جس کے اندر مڈل ایج اور اولڈ ایج کے جراثیم بھی آ گئے ہیں۔ ہمارے تجربات، ہمارے مشاہدات، ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات اور واقعات ہمیں بعض اوقات وقت سے بہت پہلے بڑا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری بہت ساری چیزیں جو بچپن میں، لڑکپن میں، نوجوانی میں ہوتی ہیں ان کو پتھر کا بنا دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں، ان سے ہمیں نجات نہیں دلا پاتے۔ مختلف وجوہات رہتی ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے، اور آج ظاہر ہے کہ شاید میرے ساتھ بیٹھا ہے تو اب ہم آج ایک دوسرا پروگرام ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی شاہد کی باتیں کے حوالے سے۔ اور ایک چیز آپ کو حیرت ہوئی ہوگی اور ابھی پھر مزید حیرت ہوگی کہ شاہد اپنے شرمیلے پن کی وجہ سے تھوڑی بہت جھجک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا چہرہ ویڈیو میں سامنے آئے، تو لہٰذا آپ کو بحالت مجبوری سننی باتیں شاہد کی ہوں گی اور شکل میری دیکھنی ہوگی۔ تو میں آتا ہوں شاہد کی طرف۔ شاہد، کل ہم بات کر رہے تھے مختلف حوالوں سے، ان میں کئی باتیں آئیں، تو ایک بات میں نے پوچھی تم سے اور تم نے اس کا کچھ جواب بھی دیا، تو آج میں چاہ رہا تھا کہ جو بھی تمہارے ذہن میں وہ جواب آیا تھا یا اور مزید اس کے حوالے سے کچھ تم نے سوچا ہو تو اس میں تم لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤ۔ کہ میرا سوال یہ تھا کہ واٹ از دا موسٹ ہارمفل، ہارش، ہارڈ، یا سب سے بڑی آفاقی حقیقت کیا ہے دنیا کی، وہ تمہارے پاس کا کیا جواب ہے، اور اس جواب کو جواز سے ثابت کرو کہ ہاں یہ تمہارا جواب واقعتاً اپنی جگہ کوئی بنیاد رکھتا ہے۔ ہاں شاہد، دنیا کی سب سے بڑی آفاقی حقیقت کیا ہے؟ اوور ٹو یو شاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہ آفاقی جو حقیقت ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک دن تھا جب یہ سب کچھ تعمیر ہوا تھا نا، بنا تھا پروگرام کے تحت۔ تو ایک دن ایسا بھی آنا ہے، یہ وہ ختم ہو جانا ہے، کہنے کا مقصد ہے بنا بھی تھا، اس کو ختم بھی ہو جانا ہے۔ تو یہ بس یہ اس کی حقیقت ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ ہم ایسا لیتے ہیں اس کو، جیسے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے نا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس میں مختلف لوازمات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف ہیں،
یہ دنیا کا دسترخوان ہے، یہ دنیا ہے، یہ دسترخوان جو ہے نا دراصل یہ دنیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں مختلف عقائد ہیں، مختلف مذہب ہیں، مختلف فرقے ہیں، تو وہ آپ مختلف ہیں. بس یہ ہے کہ مختلف ہیں، اگر آپ ان کو دیکھتے ہو تو آپ نکتہ چینی نہ کریں. ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، اور مگن رہنے دیں. آپ اپنے طور پہ مگن رہیں زندگی میں، نہ کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، نہ کسی کو چھیڑیں، نہ کسی کی ضرورت ہے. تو یہ دسترخوان اس طرح لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس دسترخوان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن سمیٹنا بھی ہے نا. تو یہ حقیقت ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح وقت گزرا ہے اور گزرتا جا رہا ہے تو یہ سمٹنے کی طرف آ رہا ہے. اس کی اگر ظاہری طور پہ کچھ تھوڑی بہت وجہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا لگ رہا کیوں ہے، ایسا لگ رہا کیوں ہے. وہ جیسے میں نے بتایا یہ ایک دن سمیٹ جانا ہے، تو لگ رہا کیوں ہے وہ کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے، مائل ہو رہا ہے اس طرف سمیٹنے کی طرف. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی آبادی کتنی ہو گئی اور مسئلے مسائل کتنے بڑھ گئے. آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں ٹریفک کتنا جام ہے. آپ یعنی کہ آپ صرف پاکستان میں نہیں اور جگہوں پر بھی دیکھیں مسئلے مسائل پرابلمس کسی بھی حوالے سے. آپ یہ دیکھیں کہ پانی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، یعنی سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے. اور جس طرح یہ وقت آگے گزرتا جا رہا ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ مسئلے مسائل اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں. نہ کہ کوئی کسی ایک ملک میں یا ایک جگہ پر نہیں، پورے ورلڈ وائڈ میں آپ دیکھیں اس کو، پورے ورلڈ میں دیکھیں تو پرابلمس مزید کریٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ پرابلم جو ہے سولو ہوتی ہوئی تو کوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہ پرابلم مزید پرابلم بڑھتی جا رہی ہے اس میں. تو یہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. تو اس کا بگاڑ کی طرف جانے کا مطلب ہے ایسا ایسا اس کا اینڈ ہونا ہے. تو اس کا اینڈ ہونا ہے، بھلے وہ کتنا عرصہ لگے وہ لازمی نہیں ہے کہ کم عرصہ ہو زیادہ عرصہ ہو، لیکن نظر آ رہا ہے کہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے یہ. گڈ، ٹھیک ہے. تو اس میں شاید بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے من جانب اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے، اس میں ہماری آپ کی کوئی مرضی شامل نہیں. تو اس میں بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اگر اس بات کو تھوڑا سا ہم پھیلاوا دیں اور سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اگر ہم یہ سوال رکھیں سامنے، تو اس کے کیا جواب آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سلسلہ شروع کیوں کیا، یہ دسترخوان بچھایا کیوں، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی. اس کے حوالے سے جو تمہارے ذہن میں جو جواب آتا ہے اس کو شیئر کرو لوگوں کے ساتھ. اس حوالے سے شروع کیوں کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا نا. اب لازمی نہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو. تو بہت ساری چیزیں بتائی بھی نہیں ہیں، بس ہمیں حکم ماننے کو کہا گیا ہے اور ہمارا کام ہے حکم ماننا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے تو وہ خالق جو آپ کو سے کہے آپ نے حکم ماننا ہے. تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جس کا ہم ظاہری بات ہے اس کا جواب نہیں دے سکتے. جیسے وہ قرآن کی لوحیں ہوتی ہیں، وہ الف لام میم وغیرہ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اس کو کھول کے بیان نہیں کیا. تو بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کا جواب بتائے نہیں ہیں کھلم کھلا نا. تو اس طرح یہ بھی ہے کہ دنیا کیوں شروع کی اور کیوں اس کو ختم کرنا ہے، اس کا مقصد کیا تھا. بھائی جان آپ جو ہے نا مخلوق ہے، رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اور ایک وقت آنا ہے کہ یہ ختم ہو جانا ہے، اور وہ خالق کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرے گا، وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کام ہے حکم ماننا. اب جو حکم جو رب نے حکم دیے ہیں آپ کو، آپ وہ مانیں، اس کو فالو کریں. آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے، سارے معاملات ہیں. تو صرف آپ ایکسیپٹ کریں، اس کو حکم کو مانیں. لازمی نہیں ہر چیز کا جواب موجود ہو. ٹھیک ہے.
اب اسی سوال سے ایک اور منسلک سوال کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ سب ختم ہو جانا ہے اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سلسلہ کیوں شروع کیا، تو جب ایک حقیقت ہے، یونیورسل فیکٹ ہے کہ سب فنا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو پھر اتنا شور شرابہ کیوں، اتنا گرو گھنٹال کیوں پوری دنیا میں؟ سب لوگ ایسی ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، نہ ان چیزوں کو رہنا ہے نہ ان لوگوں نے رہنا ہے۔ تو اس حوالے سے انسان کی نفسیات، اس میں کیا ایسی پیچیدگی ہے جس کی وجہ سے اس کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود، کہ یا تو ایک بچہ ہو جس کو کچھ علم نہ ہو تو وہاں تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنی نادانی میں بہت ساری چیزوں کی تمنا رکھتا ہے اور ان کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ عاقل بالغ باشعور انسان، علم فہم رکھنے والا، اس کے سامنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آتے جاتے گزرتے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کے لوگ، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب سب ایک وقت میں ہوتے ہیں اور پھر اگلے لمحے وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے باوجود سب لوگ کیوں جستجو میں رہتے ہیں، کیوں اور مزید چیزوں کے حصول کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ ایسی کیا پیچیدگی ہے انسانی نفسیات میں جس کی وجہ سے سکون نہیں پڑتا؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ تمہاری کیا رائے ہے وہ بتاؤ۔ سر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، یعنی کہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اور ابھی تک آگے بھی مختلف اقسام کے لوگ پیدا کیے ہیں نا، اس میں مختلف اقسام سے مراد ہے مختلف فیلنگس آ گئی، اور مختلف آبزرویشن، مختلف پرسیپشن، تو یہ مختلف ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو علم ہے، اب لازمی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو علم ہے، علم معلومات تو ہوگی ان کو، بھائی یہ لیکن جسے علم کہتے ہیں ہم، جسے سمجھ میں بات آ جائے وہ تو سائڈ میں ہو جاتا ہے، وہ تو ہو جاتا ہے سائڈ میں، ہاں بھائی یہ اب جس کو یعنی کہ کہتے ہیں، مجھ سے بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے علم جو ہے نا، وہ اندر بات اتری نہیں ہے اصل میں، اس کے بات اندر اتری نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ شور شرابے میں لگا ہوا ہے، اور جس کی بات سمجھ میں آ گئی وہ سائڈ میں آ گیا۔ تو اسی طرح ہے، اور پھر وہی والی بات آتی ہے، اس نے جانا ہے جس طرح سمندر ہوتا ہے نا، آہستہ 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 نیچے کی طرف جاتا ہے، ایک دم تو نہیں جاتا نا، بس اس نے نیچے کی طرف جانا ہے اور اینڈ ہونا ہے، یہ اختتام ہے۔ آخری سوال، تم آج کی ویڈیو کے ذریعے اس ویڈیو کے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ میسج یہی ہے کہ دیکھیں، آپ آگے پیچھے دائیں بائیں یہ وہ دیکھنا اور سوچنا چھوڑ دیں، آپ صرف اور صرف فی الحال اتنا کام کر لیں آج کل کے دور میں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو ہر یعنی زاویے سے دیکھیں کہ میں یہ اس معاملے میں صحیح ہوں، اس معاملے میں صحیح ہوں، یعنی اس میں یہ سوشل بھی ہو سکتا ہے، اپنے روزانہ کی روٹین بھی، صرف فی الحال اپنے آپ کو دیکھیں، فی الحال اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دائرے کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، فی الحال یہ کر لیں، فی الحال یہ بھی ایک مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، اور آپ باہر نکل کے لوگوں کو صحیح کرنے کے چکر میں لگے بھائی اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہو، اپنی پیچیدگیاں کیوں پیدا کر رہے ہو، یہاں تک کر لو بہت ہے یار۔ دیٹس گریٹ شاہد، آج کی گفتگو بھی ماشاءاللہ بہت پروڈکٹیو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر کسی اور دن بیٹھیں گے، کسی اور موضوع پہ بات کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری باتوں سے مزید کئی لوگ مستفیض ہوں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام۔ آپ سب کے لیے دعا گو، ڈاکٹر صابر حسین خان۔